السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ربیع الاول کے متعلق جانکاری دینے والے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے اندر ایک عجیب طریقے کی حدیث چل پڑتی ہے کہ جو شخص دوسروں کو ربیع الاول کی پہلے خوشخبری دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو جان لیجئے ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، یہ ساری چیزیں موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ربیع الاول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کے، اول کا معنی ہوتا ہے پہلے، یعنی پہلا موسم بہار۔ اسی طریقے سے ربیع الثانی کو دوسرا موسم بہار کہا جاتا تھا۔ عربوں کے اندر جب موسم بہار آتا تھا انہوں نے اس کو دو زمانوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، دو موسموں کے اندر، دو مہینوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے کو ربیع الاول کہتے تھے جس میں کلیاں کھلتی تھی، پھول کھلنے لگ جاتے تھے۔ دوسرے کو ربیع الثانی کہتے تھے، یعنی دوسرا موسم بہار، جب پھل پک جاتے تھے، پوری طریقے سے فصلیں تیار ہو جاتی تھی، اس کو ربیع الثانی کہا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں ربیع الاول اور ربیع الثانی کے اندر موسم بہار نہیں آتا ہے۔ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ ربیع الاول کی سب سے بڑی فضیلت جو سب سے عظیم الشان وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس مہینے میں فخر موجودات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہی وہ فضیلت ہے جو اس مہینے کو سارے مہینوں سے ممتاز علیحدہ کر دیتی ہے، اس سارے مہینوں سے اس مہینے کو جدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن و حدیث سے اس مہینے کی کوئی بھی فضیلت اور ثابت نہیں ہے۔ ربیع الاول میں کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی الگ سے کوئی کام آیا نہیں ہے، کوئی عبادت آئی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا اس مہینے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے، زیادہ سے زیادہ جو عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس کو فالو کرے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے اور کوئی بھی عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نمازیں نہیں ہیں اور کوئی جشن وغیرہ اس مہینے میں حضور سے ثابت نہیں ہے۔